تو ذیشان عزیز صاحب پوچھتی ہیں عمران خان کی کون سی شوگر ملز ہیں جو پاکستان میں یا باہر لندن میں نکلی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پوچھیں۔ عمران خان سے کیسے پوچھیں؟ وہ تو اس وقت بیچارہ جیل میں بیٹھا ہے، اپنی سزا کاٹ رہا ہے جو کہ اس کی بنتی بھی نہیں ہے، بلا وجہ اس کو جیل میں ڈالا۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد جمیل، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں، اس تصویر کو دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ ہم کن دو مشہور شخصیات کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہم بات کرنے والے ہیں سید اقرار الحسن اور سید ذیشان عزیز کے بارے میں، جو کہ آج کل سوشل میڈیا کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں سید ذیشان عزیز کے بارے میں کہ وہ جو ہے انہوں نے سوشل میڈیا پر اس وقت آگ لگا کے رکھی ہوئی ہے۔ وہ جو ہے بلاتے ہیں سید اقرار الحسن کو اپنے پوڈ کاسٹ میں، ان سے سوالات کرتے ہیں۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اقرار الحسن صاحب آتے ان کے پوڈ کاسٹ میں، جو کہ وہ آئے اور ان سے جو سوالات کیے جاتے ان کے جو صحیح جواب تھے وہ دیے جاتے۔ وہ جو ہے الٹا ان پر ہائپر ہو گئے کہ آپ جو ہے مجھ سے یہ سوال کیوں پوچھ رہے ہیں، آپ کو یہ سوال کرنے کا حق کس نے دیا؟ حالانکہ ٹاؤٹ صحافی جو ہوتا ہے، جو اچھا صحافی ہوتا ہے، وہ یہیں سے پہچانا جاتا ہے کہ اس سے جو بھی سوالات کیے جائیں ان کے جوابات وہ جو ہے صاف صاف دینا، کہ یہ کہ الٹا جو ہے طنز کرنا شروع کر دے یا جو ہے الٹا غصہ کرنا شروع کر دے۔ تو اقرار الحسن صاحب نے جو ہے بالکل ایسا ہی کیا جس کی ان سے بالکل بھی امید نہیں تھی، بالکل بھی توقع نہیں تھی عوام کو کہ وہ جو ہے کچھ ایسے جو ہے جوابات دیں گے۔ خیر ناظرین، میں اس کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ جب سید اقرار الحسن صاحب سید ذیشان عزیز کے پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں تو سید ذیشان عزیز صاحب ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چور ہے؟ تو وہ جو ہے اچانک سے ایک دم سے شوک ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اسٹیبلشمنٹ چور نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں ذیشان عزیز صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پچھلی اسٹیبلشمنٹ جو فوج ہماری گزر چکی ہے، کیا وہ چور تھی؟ تو کہتے ہیں ہاں بالکل وہ چور تھی۔ تو ذیشان عزیز صاحب پوچھتے ہیں کیا اب جو حکومت چل رہی ہے کیا یہ چور ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ تو ٹائم بتائے گا۔ اب دیکھیں اقرار الحسن کی سوچ کا آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ جو ہے نام لینے سے بھی ڈر ہے، کس قدر خوف ہے اس شخص کی آنکھوں میں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، نظر آ رہا ہے، ہر شخص نے دیکھا ہے جب وہ پوڈ کاسٹ میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ جو بڑے بڑے صحافی تھے، سید ذیشان عزیز صاحب نے ان کی بھی بولتی بند کر کے رکھ دی ہے، جیسے کہ نجم ولی صاحب جو کہ ایک جانے مانے صحافی ہیں، ٹاؤٹ صحافی کا انہیں لقب ہے اور نون لیگ کے بہت بڑے سپورٹر ہیں۔ تو اس طرح کے کچھ جو صحافی تھے ان کی اب بولتی بند ہو چکی ہے۔ سید ذیشان عزیز صاحب نے ایسے سوالات کیے ہیں ان سے جن کے جواب ہی ان کے پاس نہیں ہیں۔ وہ بات کو ایک راستے سے ہٹا کے دوسرے راستے پہ لے جاتے ہیں۔ ایسے صحافی ہیں، کیا ایسے صحافی جو ہے وہ ملک چلائیں گے؟ ملک کے نظام ہمیں بتائیں گے؟ اس سے پہلے جو اقرار الحسن صاحب ہیں ان کے آپ کارنامے دیکھ لیں، انہوں نے کیا کیا۔ اتنے بہادر، اتنے دلیر صحافی تھے کہ جو کوئی بھی مسئلہ بنتا تھا پاکستان میں وہ وہاں پہ پہنچ جاتے تھے اور حق اور سچ کی بات کرتے تھے۔ یہاں پہ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ سمجھ سے باہر ہے یار بات۔ آخر کر کیا رہا ہے اقرار الحسن؟ ہر کوئی ان کا دیوانہ تھا، یہاں تک کہ میں خود سید اقرار الحسن سے متاثر ہو کے میں نے یہ جو ہے نیوز دینا سٹارٹ کی ہیں۔ لیکن اب جب اس کو دیکھتا ہوں تو دل تنگ ہو جاتا ہے یار، کیسا صحافی ہے جو اپنے ہی ملک کو نہیں بچا رہا۔ اس طرح کے اور بھی بہت سے سوالات اس پہ اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ تم کر کیا رہے ہو، کیسے تھے اور اب بن کیا گیا ہو یار۔ سید اقرار الحسن کی تو سمجھ سے باہر ہے کہ وہ کیسا شخص تھا اور کیسا بن چکا ہے۔ اور دوسرا سن لیں، جب نجم ولی صاحب آتے ہیں سید ذیشان عزیز کے پوڈ کاسٹ میں تو ذیشان عزیز صاحب پوچھتی ہیں عمران خان کی کون سی شوگر ملز ہیں جو پاکستان میں یا باہر لندن میں نکلی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان سے پوچھیں۔ عمران خان سے کیسے پوچھیں؟ وہ تو اس وقت بیچارہ جیل میں بیٹھا ہے، اپنی سزا کاٹ رہا ہے جو کہ اس کی بنتی بھی نہیں ہے، بلا وجہ اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے۔ بجائے اس کے ان سوالات کے جواب دیے جاتے، وہاں پہ الٹا ان پہ طنز کرنا شروع کر دیا اور کہا کہ اگر آپ جو ہے اتنے جذباتی ہیں، نجم ولی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں ذیشان صاحب کو کہ اگر آپ اتنے جذباتی ہیں تو آپ اگر 9 مئی میں پہنچ جاتے تو آپ بھی اس وقت اردو پوائنٹ پر بیٹھ کے پوڈ کاسٹ نہ کر رہے ہوتے، اس وقت جیل میں ہوتے۔ اندازہ لگا لیں ان لوگوں کی سوچ کا کہ ان لوگوں کی سوچ کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ ان کی سوچ جیل سے شروع ہوتی ہے اور جیل پہ ختم ہوتی ہے۔ ایسے صحافی ہیں
اور یہ چلائیں گے ہمارا ملک۔ خیر ناظرین، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمیں آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔